نوجوانوں سنو سنو، اس خوبصورت عورت نے اس نیک عبادت گزار آدمی سے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ اس کمرے کے اندر چلو اور میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ وہ کام کرو جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، تمہیں میرے جسم سے کھیلنا ہے، آؤ میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، میں تمہیں اس کمرے میں لے چلتی ہوں۔ اس بزرگ نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا حرکت لے کر بیٹھ گئی ہو، کیا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا اے بزرگ، اے محترم، اے عبادت گزار، تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، اب تمہارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں چیخوں گی چلاؤں گی، تمہاری عبادت کا بھنڈا پھوٹ جائے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا عبادت گزار بنتا تھا، اور حال یہ ہے کہ اکیلے 3 کمرے کراس کر کے 4تھے کمرے تک بھی پہنچ گیا ہے، تمہاری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ انسان کی ایک بار عزت چلی جائے تو وہ مرنا پسند کر لیتا ہے، ذلیل ہو کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ سنو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، اور اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا کام یہ کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چاقو میں تمہیں دیتی ہوں، اس چھری سے اس بچے کو قتل کر دو۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا؟ کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ شراب کا پیالہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ شراب کا جام تمہیں پینا پڑے گا۔ نوجوانوں اب سنو، آئے شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں، اب سنو، شراب کو اپنے ہونٹوں پر لگانے والے جوانوں اب سنو۔ اس آدمی نے سوچا اے اللہ، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، زنا بڑا گناہ ہے، یہ کرنے کے لیے میرا دل لامادہ نہیں ہے، زنا سے بڑا گناہ قتل ہے، قتل بھی میں اس بچے کا کر نہیں سکتا، اے اللہ شراب بھی حرام ہے لیکن مجبوری ہے میری، اس لیے قتل سے اور زنا سے بچنے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں، کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس عورت نے 3 کاموں میں سے ایک کام کرنے کو کہا ہے، یا تو زنا کرو میرے ساتھ، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو۔ اے اللہ میری نظر میں سب سے ہلکی چیز یہ ہے، قتل سے بھی ہلکی اور زنا سے بھی ہلکی چیز یہ ہے کہ میں شراب پی لوں۔ پہلے بھی تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پی لیتے تھے، چلو آج میں شراب ہی پی لیتا ہوں۔ اس نے اللہ تو جانتا ہے یہ میں مجبوری میں پی رہا ہوں، اس نے یہ کہا اور شراب کا پیالہ اٹھایا اور اس نے نوش کر لیا۔ جیسی اس نے شراب پی، اس شراب کی اندر ایک اور نشے کی اشیاء ملی ہوئی تھی، اس نے شراب پی، شراب پیتے ہی غنود کی طاری ہو گئی، جنون اس کی اوپر طاری ہو گیا، اس شراب کے نشے نے اس کی عقل زائل کر دی۔ اس عورت نے اس کو چھری دی اور کہا اب تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، شراب پی چکا ہے، شرابی آدمی تو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، جب شراب پی کر گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو بیوی نہیں، ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، ابھی اس بچے کو بچہ نہیں سمجھتا ہے، چھری اٹھاتا ہے اور اس نے اس چھری سے اس بچے کو بھی کاٹ دیا، اس بچے کی گردن بھی الگ کر دی، اس کا بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں چور تھا، اس عورت نے پرفیوم لگا رکھی تھی، اس عورت نے فوراً اس آدمی کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے کپڑے اتار کر شرابی کے بھی کپڑے اتار دیے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد کیا ہوا وہ میری موضوع کا حصہ نہیں ہے، بس یہ بتانا میرا ضروری تھا کہ اس نے شراب کو ہلکے میں لے لیا اور شراب پی لی، لیکن ابھی تک وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شراب کے نشے میں جب آیا تو وہ زنا
بھی کر لیا، شراب کے نشے میں جب آیا تو اس نے قتل بھی کر دیا، شراب بھی پی لی، یعنی ایک گناہ اس سے کروایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کیا، لیکن جب شراب پی لیا تو وہ تینوں کی تینوں گناہ کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، اب آؤ جناب محمد رسول اللہ کے اس فرمان پر جو آپ نے کبھی فرمایا تھا ام الخبائث، یہ شراب تو تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام بری چیزوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی کو شراب نے قاتل بھی بنا دیا، شراب نے اس کو زناکار بھی بنا دیا، اور شراب پی لیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے، بزرگوں کا ادب و احترام نکال دیتی ہے، مذہب کو گالی دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شراب وہ نشہ ہے جو انسان کو اللہ کی پیاری کتاب قرآن کو بھی زمین پر پٹکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ شراب جب عقل کو ختم کر دیتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے یا کیا ہے۔ وہ نمازیوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ ماں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بہن کو بھی گالی دیتا ہے، وہ بیٹی کو بھی گالی دیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا، حرمت شراب سے پہلے انہوں نے بھی شراب پی رکھی تھی۔ جب شراب کا نشہ چڑھا تو وہ شراب کے نشے میں اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے اور اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر پکڑ لیا۔ پھر وہ اندر کمرے میں لے جانے لگے، بیٹی چیخی، امی مجھے بچاؤ۔ ماں نے بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر میری بیٹی کو کھینچ کر کمرے میں لے جا رہا ہے۔ وہ غصے میں آتی ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، شوہر کو دھکا دیتی ہے، کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے ناجائز حملے سے بچاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب نشہ اترا تو صحابی نے اپنی بیوی کو خوب مارا۔ جب مار کے تھک گیا تو بیوی بولی، اگر مار کر تھک گئے اور اگر تھکے نہ ہو اور کچھ اور حسرت باقی رہ گئی ہو تو میں 1-2 لکڑی اور لے آتی ہوں، لیجیے اور پیٹ کر مجھے مار ڈالو۔ کہنے لگا شوہر، میری بیوی تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ بیوی روتی ہوئی کہتی ہے، پیار کی نوٹنکی آج مت کرو، تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ شوہر کہتا، بیوی شراب تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ کہا ہاں جانتی ہوں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک دائرے میں پیتے تھے، لیکن آج تم نے کچھ زیادہ پی رکھی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، آج زیادہ پی لی تو کیا؟ بیوی کہتی نہیں، آج کچھ زیادہ ہی پی لی، اتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے۔ میرے شوہر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھو، اس کی چیخ، اس کی پکار اگر میرے کانوں تک نہ جاتی تو آپ اس کی عزت سے کھیل چکے ہوتے، آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کر چکے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ چکے ہوتے۔ کیا کہہ رہی ہو میری بیوی؟ ہاں، نظر آسمان پر گئی، اے اللہ یہ دن سننے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہ لیا؟ یہ جملہ سننے سے پہلے یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ میں زمین کے اندر کیوں نہیں سما گیا؟ اے اللہ اب کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں؟ کون سی شکل لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں؟ اے اللہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر چلا جاتا، لیکن آج میں وہ قسم کھاتا ہوں اور آج میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے میری بیوی میری گواہی پر تو بھی گواہ رہنا۔ اے اللہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں میں تیرے عزت و جلال کی، تیری کبریائی کی، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ جب حرام نہیں ہوئی تو ایک نقصان دیکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، عقل ختم ہو گئی، بیٹی کو بیوی سمجھ لیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا
اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر شراب کو چھوڑنے کی قسم کھا لی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب شراب حرام نہیں ہوئی تو لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج تم کیسے پی لیتے ہو؟ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ تمہارا دل کیسے تسلیم کر لیتا ہے؟ تمہارا دل اس کو کیسے قبول کر لیتا ہے؟ تمہاری زبان شراب کے قطرے کو کیسے اس کا ذائقہ چکھ لیتی ہے؟ تمہیں ناموس رسالت کا ذرا بھی خیال نہیں آتا؟ شراب پیتے وقت تمہیں انما الخمر والمیسر والی آیت یاد نہیں آتی ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں صحابی کا واقعہ یاد نہیں آتا ہے؟ شراب پیتے وقت تمہیں حرمت شراب کی آیتیں تمہارے ذہن سے کیسے نکل جاتی ہیں؟ نبی اکرم کا فرمان، آپ کی عزت و آبرو کا لحاظ کیسے تمہارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نوجوانوں، کیسے شراب کا کٹورا، پیالہ، بوتل تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور تم اس کو پی جاتے ہو، جبکہ یہ شیطان کی غلاظت ہے، اپنی اور دوسروں کی گندگی سے بڑھ کر گندگی ہے، اس کی سے زیادہ گندی ہے اور ناپاک ہے، اور پھر تم اس کو پی لیتے ہو۔ کیسے تمہارے ہونٹ اس کو اپنے ہونٹوں سے چپکا لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں؟ تمہاری عزت و آبرو کیسے اس بات کو گوارا کر لیتے؟ پوری تقریر شراب، کہیں نہیں ہٹے ہیں آج ہم۔ شرابی کو چڑھا دو، پھر دیکھو۔ ایک بار ناچ گانا ہو رہا تھا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں بیٹھے اور گانے والی کا گانا سن رہے ہیں۔ حرام نہیں ہوئی تھی نا؟ ہاں، کیسے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے۔ کمر مٹکانے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اب وہ حضرت حمزہ کے پاس آ گئی، کیونکہ بڑے بہادر تھے نا، آ کر کہتی ہے، حضرت علی کی اونٹنی وہیں گھوم رہی تھی، بڑی خوبصورت اونٹنی تھی حضرت علی کی، اب وہ چاہتی تھی کہ اس اونٹنی کی کلیجی ہمیں مل جائے، تو حضرت حمزہ کو اکسا دیتی ہے، الا یا حمزہ للشرف النبا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرے لیے اس اونٹنی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال کر مجھے دینے میں کیا لگتا ہے تجھے؟ شراب کے نشے میں دھت تھے، عقل جا چکی تھی۔ ہاں اچھا، بڑی خوش ہے، چلو اس کو اونٹنی کی کلیجی چاہیے، دے دیتا ہوں۔ بڑھے، کھنجر لیا، حضرت علی کی اونٹنی کو مارا، کلیجہ نکالا، لے کے آئے، لے جا۔ ادھر حضرت علی کو پتہ چلا میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، مر گئی۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے میری اونٹنی کے ساتھ؟ شراب کے نشے میں تھے، الٹا سیدھا بولنے لگے۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ نے تو میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، دیکھو شراب کے نشے میں کیا کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ گئے، چلو جیسی چلے، فرمایا چچا یہ کیا کیا، اتنی پیلی؟ فرق نہیں کر پائے یہ اونٹنی کس کی ہے؟ ایک ناچنے اور گانے والی کو آپ نے حضرت علی کا اونٹ پھاڑ کر، اونٹنی پھاڑ کر اس کا کلیجہ دے دیا۔ حضرت حمزہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا شراب کے نشے میں، کہتے ہیں سب میرے باپ کے غلام، بھاگو یہاں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے علی اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور دیوار پر سر پھوڑنے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا، بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان کے منہ نہ لگا جائے، کیونکہ اس وقت ان کے منہ لگنے سے اپنی بھی عزتی کرانا ہے، جب یہ ہوش میں آئیں گے تب ان سے بات کی جائے گی۔ اس پورے واقعے سے کیا پتہ چلا؟ شرابی تعریف پسند ہو جاتا ہے، اس کو چڑھا دو تو کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کا مال بھی چرا سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ شراب کے نشے میں انسان بڑے سے بڑے انسان کی قدر و قیمت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ حضرت حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ بڑے سے بڑی ہستی بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔
اور نوجوانوں، دل چاہتا ہے تم اٹھ کے جا رہے ہو، سردیوں کی سخت راتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے جنوری کا مہینہ بہار اور بنگال میں پروگرام کا مہینہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی سردی میں بھی پروگرام کرایا، لیکن جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں۔ سنو، آپ جہاں جانا چاہیں شوق سے جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، اس واقعے کو ضرور سن لیں۔ اس واقعے کو حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی نے اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ شراب پینے والے کی عزت کیا ہے، شراب پینے والا کتنا منحوس ہے، شراب پینے والے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کے لیے کیا حد متعین کی ہے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اس واقعے کو سنیے۔ اللہ کے نبی نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد آپ 4-5 سال مدینے میں رہے، شراب حرام ہو گئی، 4-5 سال مدینے میں رہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے۔ اب سنیے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کون خلیفہ بنا؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی 2 سال خلیفہ رہے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب خلیفہ کون بنا؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنی زندگی کے 4 سال گزار چکے، 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال کا زمانہ ان کا بھی گزر گیا۔ اب سمجھ لو، جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے تک وہ کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ اس میں ایک بوڑھا صحابی اور اس کا نام ہے قدامہ ابن مظعون۔ یہیں بیٹھ کے اتنی جرت، سنیے، ایک بوڑھا صحابی۔ نوجوانوں، تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ، ایک بوڑھا صحابی، عمر کوئی 75-80 سال کے قریب، 50 بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ۔ ان کا بیٹا سہارا دیتا، تب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے۔ ان کا بیٹا جب ان کو لاٹھی پکڑ کے لاتا، تب وہ بیچارے گھر کے اندر آتے۔ قدامہ ابن مظعون کو 50 بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن اذان کے وقت مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے، اپنے گھر آ جاتے۔ ایک رات ان کی طبیعت میں کافی، اس لیے میں آپ کو سنا رہا تھا، حضرت قدامہ ابن مظعون رات کی تاریکی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر ان کو کافی درد بڑھ گیا، ان کی پسلیوں میں درد ہونے لگا، ہڈیوں میں درد ہونے لگا۔ یہ بوڑھے صحابی درد سے کراہنے لگے اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ توجہ دیں تو ہم سنائیں۔ ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، پہلے سے 20-50 بیماری میں مبتلا تھے، لیکن آج درد کی وجہ سے یہ بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے، شراب کی ایک چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایسا کریے کہ 2-4 گھونٹ پی لیجئے، تھوڑی سی شراب میں تمہیں پلا دیتا ہوں، جب شراب پی لو گے تو غنودگی آ جائے گی اور درد کا احساس نکل جائے گا اور آرام سے تمہیں نیند آ جائے گی، صبح ہو کر کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس آپ کو لے چلوں گا۔ ہوتا ہے گھر میں بہت تیز درد ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو نیند کی گولی لیو، کھا لی۔ اور سنیے، نیند کی گولی کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو شراب کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو نیند نہیں آ رہی، درد ہو رہا، آپ نے اٹھائی نیند کی گولی کھا لی، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر MBBS
MS ڈاکٹر MD ڈاکٹر آپ اس کو دکھا رہے ہیں, اس کو اپنی بیماری بتا رہے ہیں, وہ آپ کو دوا لکھتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کو کتنے پوائنٹ اور کتنے پاور کی دوا دی جانی چاہیے. جب وہ لکھے گا اور اس کی لکھی ہوئی دوا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اپنی مرضی سے آپ نے لے لی تو پتہ نہیں اس پاور زیادہ لیا یا پاور کم لیا. آپ کو تو نیند چاہیے, درد ہے, آپ کو چاہیے تھا 0.25, آپ نے لے لی 0.5. آپ کو چاہیے تھا چوتھائی ڈوز, آپ نے لے لیا آدھا ڈوز. آپ کو چاہیے تھا 4 آنے بھر, آپ نے لے لیا 1 ڈوز 1 روپے بھر. یہ شراب کے حکم میں داخل ہے, شراب کے حکم میں. سنیے, قدامہ ابن مظعون کو کسی نے مشورہ دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ, نیند تو آ جائے گی آرام سے, اور ویسے بھی مجبوری ہے, میں تو بیمار ہوں اور نیند نہیں آ رہی ہے. انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی. نوجوانوں, انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی اور پھر ان کو نیند آ گئی, وہ سو گئے. فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ذریعے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملتی ہے, کیا ہے امیر المومنین, آج کی رات قدامہ ابن مظعون جو 50 بیماری میں مبتلا ہیں, آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر بھی جا چکے ہیں, لیکن کل رات میں ان کو اتنا درد ہوا کہ ان کو تھوڑی سی شراب پینا پڑی تاکہ ان کو سکون مل جائے. حضرت عمر نے کہا کیا اس بات کی تم گواہی دیتے ہو کہ کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی؟ کہاں گواہوں نے گواہی دے دی کہ قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی. حکم نافذ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کا کہ قدامہ ابن مظعون کو دربار خلافت میں لایا جائے. ان کے بیٹے قدامہ ابن مظعون کو اپنے کاندھوں پر سہارا دیتے ہیں اور ان کو پکڑ کے لاتے ہیں, حضرت عمر فاروق کے پاس ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق اب ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں, شیخ محترم, میرے بزرگ محترم, میرے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ کل کی رات تم نے تھوڑی سی شراب پی رکھی تھی. حضرت قدامہ ابن مظعون مسکرا کر جواب دیتے ہیں, ہاں اے امیر المومنین, آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ مجھے کتنی بیماریاں ہیں, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اس عمر میں. آپ تو میری عیادت کے لیے میرے گھر میں بھی آ چکے ہیں اور میری شفا اور صحت کے لیے دعا بھی کر چکے ہیں. کل کی رات مجھے بہت سخت درد ہوا, حکیم کے پاس جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا, رات کو اٹھنا, اندھیرے میں جانا اور ٹھوکر کھا کے کہیں گر جانا یہ میرے بس میں نہیں تھا, اس لیے میں نے بحالت مجبوری, حد درجہ مجبوری, میں نے تھوڑی سی شراب کے صرف 3 یا 4 گھونٹ میں نے پی لیے تاکہ مجھے سکون سے نیند آ جائے, میں آرام سے سو جاؤں. امیر المومنین, میں شرابی نہیں ہوں, بس رات میں سکون کے ساتھ سونے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں, قدامہ ابن مظعون, افسوس ہے کہ تم نے میرے سامنے بھی سچائی کا اعتراف کر لیا اور ہمارے سامنے حد نافذ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اے قدامہ ابن مظعون, ہمارے اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے شراب کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ کسی نے پیا ہو, اس پر 40 درے 40 کوڑے مارنے کی حد جاری کی ہے. لہذا اے قدامہ ابن مظعون, مجھے تمہاری اوپر 40 کوڑے مارنا پڑیں گے, 40 کوڑوں کی سزا تمہیں دینا پڑے گی. قدامہ ابن
ابن مسعود کہتے ہیں امیر المومنین کیا آپ کو میری مجبوری نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے شوق سے یہ شراب نہیں پی ہے، میں 50 بیماری میں مبتلا ہوں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل اتنی تیز میرے درد ہوا جب برداشت سے باہر ہو گئے اس بوڑھے آدمی کے لیے تو مجھے مشورہ دیا تو تھوڑی سی شراب میں نے پی لی تاکہ سکون سے نیند آ جائے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے قدامہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے اپنی مجبوریاں بیان کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجبوریوں کو مجبوری نہیں مانا۔ مجبوری میں بھی شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا منظر نہیں ملتا کہ کسی کے سامنے شراب کی مجبوری بتائی گئی ہو اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی نے اس کی مجبوری چھوڑ کر سن کر اس کو چھوڑ دیا ہو اور کوڑے نہ مارے ہوں۔ میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آنے لگتا ہے، چند بڑے بڑے صحابہ کو غصہ آنے لگتا ہے، اے امیر المومنین اتنا بوڑھا آدمی جو اکیلے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا ہے، آپ کے پاس بھی آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہاں لایا گیا، آپ ایسے مجبور اور ایسے بوڑھے آدمی کو کوڑے لگائیں گے؟ اس کی مجبوری آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو ہریرہ افسوس ہے مجھے کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، مشورہ کے لیے بیٹھو۔ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں اتنی سی بات مجھے بتا دو، سب کے مشورے سلاخوں پر تم سب یہ کہہ رہے ہو کہ قدامہ ابن مسعود کو چھوڑ دیا جائے، مجبوری میں شراب پی ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک ایسا کوئی واقعہ بتا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہو اور اس نے اپنی مجبوری بتائی ہو اور اللہ کے رسول نے اس کی مجبوری سن کر اس کو چھوڑ دیا ہو کہ اس کے اوپر شراب کی حد نافذ نہ کرنا، 40 کوڑے مت مارنا، مجبوری میں اس نے پی تھی۔ کوئی ایسا واقعہ بتا دو۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا، نہ کسی صحابی نے بتایا، اس لیے حضرت عمر فاروق کو اعلان کرنا پڑا تم لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہو رہو، اے ابو ہریرہ اور اے بڑے بڑے صحابہ تم کو غصہ آ رہا ہے آنے دو، تم ناراض ہو مجھ سے رہو، لیکن میں تو حد نافذ کروں گا، 40 کوڑے ان پر لگواؤں گا۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے، اچھا ایسا کرو، اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا، سارے صحابہ اجازت دیتے ہیں امیر المومنین آپ کو کوڑے مارنا ہے ماریے، آپ حاکم ہیں امیر المومنین ہے ٹھیک ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے، سارے مشورے لینے والے صحابہ نے مشورہ دے رہے ہیں حضرت قدامہ ابن مسعود کو اتنے دنوں کے لیے مہلت دے دو کہ یہ تھوڑے سے تندرست ہو جائیں، طاقت آ جائے ان کے اندر، اپنے آپ اٹھنے لگیں اور اپنے آپ چلنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو کہ یہ اٹھنے بیٹھنے لگیں، چلنے پھرنے لگیں، اتنے دن کے لیے ان کو چھوڑ دو، جب یہ اٹھنے پھرنے لگیں گے اور طبیعت میں تھوڑا سدھار ہو جائے تب ان کے اوپر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے اے ابو ہریرہ اور اے میرے عظیم صحابیوں تمہاری بات میں نے سن لی، لیکن افسوس میں تمہاری اس بات کو بھی نہیں مان سکتا، اس لیے اگر میں نے ان کو چند دنوں کی مہلت دے دی، ہفتے 10 دن کی 20 دن کی اگر ان کو مہلت دے دی کہ چلو جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی تب ہم تمہیں کوڑے ماریں گے، لیکن یہ بتاؤ اگر ان کی طبیعت صحیح ہونے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جب شراب پینے کی بات تو نے سن لی تھی، پھر تیری ذمہ داری تھی امیر تک کہ حد جاری کرتا، پھر تو نے ایک مجرم کو کیسے چھوڑ دیا؟ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے صحابیوں، میرے عظیم ساتھیوں، میں تمہاری یہ بات بھی نہیں مان سکتا، افسوس ہے اب آج ہی مجھے قدامہ ابن مسعود کے پیٹھ پر آج ہی کوڑے مارنا پڑیں گے۔ ایک کوڑا مارنے والے کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم حضرت قدامہ ابن مسعود کو 40 کوڑے مارو۔ قدامہ ابن مسعود بیچارے لاغر ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں،
50 बीमारी में मुब्तला हैं, इसके बाद भी बावजूद एक बड़े सहाबी है, मजबूरी में थोड़ी सी शराब पी रखी है, लेकिन इस जुर्म में आज उनको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े उनको मारे गए। हजरत उमर ने उनको छोड़ा नहीं। हर कोड़े पर उनसे ज्यादा तकलीफ उमर को हो रही है, लेकिन हद जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। 40 कोड़े जब उनको मार दिए गए तो उनको गोद में उठाकर कुदामा इब्न मज़ून को उनके बिस्तर पे लाया गया। फिर हदीस की किताबें कहती है, तारीख की किताबें कहती हैं कि मेरे भाइयों, उसके बाद कुदामा इब्न मज़ून 1 साल 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 40 कोड़े खाने के बाद फिर उनकी जितनी जिंदगी बची, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें बिस्तर पे हुई, उनकी लेटरिन पेशाब और पैखाना बिस्तर पे हुआ, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत न रही कि वो उठ सके। और 40 कोड़े खाने के बाद वो इसी बीमारी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए इतना काफी है कि सहाबी है, 50 बीमारी में मुब्तला है और बुढ़ापा है और नींद नहीं आ रही है, उनके दर्द है, इतनी शदीद पोजीशन में थोड़ी सी शराब पी ली, लेकिन उमर ने उनको भी कोड़े लगाए, उनको भी माफ़ नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या हम अब भी शराब पिएंगे? क्या शराब हमारे हलक के नीचे उतरेगी? कुदामा इब्न मज़ून को उमर ने कोड़े लगाए, उनको गोद में उठा के बिस्तर पे लाया गया, फिर जिंदगी भर वो बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें उस बिस्तर पे हुई, पेशाब और पैखाना उनका उसी बिस्तर पे होता था, फिर वो जिंदगी भर उठ नहीं सके। लेकिन हजरत उमर ने हद जारी की, ये शराबी का अंजाम होता है, उन्होंने तो मजबूरी में पी। तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियाँ हैं? कौन सी मजबूरियाँ हैं? अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था इन्ना बनी इसराइल तफ्तरिकु अला सिंतैनी व सबईन मिल्लतन। मेरी बनी इसराइल कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी। वसतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। हज़्ब नाली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं वैसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। हत्ता इन काना मिनहुम मन अता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, यहूद व नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, चौराहे पर अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुसलमान भी अपनी माँ के साथ चौराहे पर ऐलानिया डंके की चोट पर अपनी माँ के साथ जिना ना करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। कयामत से पहले ये उम्मत देखेगी कि इस उम्मत का नौजवान अपनी माँ के साथ जिना करेगा, अपनी बहन के साथ जिना करेगा, अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और सुन लो आए नौजवानों, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया, अपनी बहन के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया, तो यहाँ तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो यही शराब होगी, यही शराब, क्योंकि इससे ज़्यादा अकल पर डाका डालने वाली कोई चीज़ नहीं होती। अगर चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी माँ की इज़्ज़त व आबरू बची रहे, चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी बहन और मेरी बेटी की इज़्ज़त व आबरू बची रहे, तो आज से यहाँ से उठो तो कसम खा कर उठो कि आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुस्तकिल और मुकम्मल शराब के ऊपर ये मेरा पहला मौजू है। अपनी 20 साल ज़िंदगी के अंदर, 20 साल तकरीरी दौर के अंदर मुस्तकिल मुकम्मल पूरी तकरीर शराब के ऊपर अगर मैंने की तो आज की है। मेरे भाइयों, इसको आप नोट करिए, मुकम्मल शराब के ऊपर।